हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइफन फाइल किस तरह इस्तेमाल की जाती है। टाइफन फाइल के जरिए हम गिड को किस तरह यूज कर सकते हैं। हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको आगे चल के बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ने से अगर आपने हमारे चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर अपने चैनल टेक्नो इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। टाइफन फाइल यूज करने के लिए सबसे पहले हमें टाइफन फाइल का एक्सटेंशन उठाना पड़ेगा। एक्सटेंशन उठाने के लिए सबसे पहले हमें फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल को इंपोर्ट करने के बाद हम फाइल चूज को यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो ना हमारा जो एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा ये फाइल इंपोर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करने में, और कुछ मैं आपको ऐसी बातें बता देता हूँ कि जो आपको आगे चल के काम आएंगी। हमारा वीडियो जरूर देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि ग्रिड व्यू को यूज किस तरह किया जाता है। ग्रिड व्यू के जरिए हम एक इमेज को किस तरह ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। हमारी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे हमारी फाइल बिल्कुल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक आर्ग्यूमेंट लेंगे। आर्ग्यूमेंट इसलिए लेंगे क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 से ज्यादा जब इमेजेस आ जाती हैं तो हमें स्क्रॉल करना पड़ता है। तो स्क्रॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जर्नल में जाके यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल आर्ग्यूमेंट को उठाना पड़ेगा। इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हमें फुल अपेरेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमें उठाना पड़ेगा ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू को ऐड करके यहाँ पर छोड़ देना है। और उसके बाद हमें अब ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा। ब्लॉक की तरफ हम आपको बताएंगे कि किस तरह ग्रिड व्यू को यूज किया जाता है और टाइफन फाइल को इस्तेमाल किया जाता है। टाइफन फाइल के जरिए हम किस तरह अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस की इमेजेस हैं वो किस तरह हम उसको सेंचराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक्स को क्लिक किया। उसके बाद सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन को, यानी हमें क्या करना है कि स्क्रीन इनिशियलाइज करनी है। जैसे हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज हो तो हमें क्या करें कि फाइल को सेंचराइज करके दे। उसके बाद हमने टाइफन फाइल को सिलेक्ट करना है। टाइफन फाइल में हमें यहाँ पर फाइल सेंचराइज को ढूंढना पड़ेगा। फाइल लिस्ट सेंचराइज, यहाँ पे हमने क्या किया कि फाइल लिस्ट सेंचराइज के एक कंपोनेंट को उठा लिया। कंपोनेंट उठाने के बाद हमें यहाँ पे दिया गया है डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे हम डायरेक्टरी नेम क्या करेंगे कि कौन सी लोकेशन हम देना चाहते हैं, कहाँ पे हमारी जो इमेजेस हैं उनको हम उठाना चाहते हैं। एक्सटेंशन दूसरे नंबर पे एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि कौन सा फॉर्मेट आप दिखाना चाहते हो। अगर आपके पास इमेजेस हैं उसी फोल्डर में तो आप इमेजेस शो करवाना चाहते हो तो आप जेपीजी फाइल लिखिएगा। अगर आप MP4 शो करवाना चाहते हो तो आप MP4 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिया गया है इंक्लूड सब डायरेक्टरीज, यानी अगर जो भी आप फोल्डर शो करवा रहे हो उसमें जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं फोल्डर के अंदर, फोल्डर वो भी उसके अंदर भी जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपको शो करवाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट का ब्लैंक उठाते हैं। यहां पर हमने इसको ऐड कर दिया। मैंने इसको यहां पे डायरेक्टरी दे देता हूं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की, और उसके बाद मैं यहाँ पर मीडिया में चला जाता हूँ। मीडिया फोल्डर है एक, यानी व्हाट्सएप जब आप अपने स्टोरेज फाइल में जाएंगे तो वहां पे एक व्हाट्सएप का फोल्डर होगा। व्हाट्सएप के फोल्डर में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे एक मीडिया का ऑप्शन होगा। मीडिया के ऑप्शन के जाने के बाद आप जब वहां पर आपकी अगर फाइल जो यानी जो हिडन फाइल्स होती हैं वो डॉट से स्टार्ट होती हैं। अगर आपको वो शो नहीं हो रही फाइल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फाइल लिख रहा हूँ डॉट स्टेटस, ठीक है, यहां पर मैंने ये फाइल लिख दी। अब ये फाइल अगर आपको शो नहीं हो रही तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके ऑप्शन में ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं फाइल स्टोरेज फाइल में, लोकल स्टोरेज फाइल में, तो आप उसको क्लिक करिएगा। वहां पे जो हिडन फाइल्स होती हैं आप उनको शो कीजिएगा। आपको ये फोल्डर नजर आ जाएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैं दे देता हूं जेपीजी फॉर्मेट।
یعنی میرے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، جو بھی میں نے اسٹیٹس دیکھے ہیں وہ سینچرائز ہو چکے ہیں. اس کے بعد جے پی جی فارمیٹ میں جتنے بھی اسٹیٹس میرے پاس فولڈر میں اس فولڈر میں سیو ہوں گے اسٹیٹس والے میں، وہ مجھے شو کروائے گا. اور یہاں پہ میں جو سب ڈائریکٹری ہوتی ہے وہ میں ٹریو کر دیتا ہوں. ٹریو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی سب ڈائریکٹریز ہیں وہ شو کروائے گا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ٹائفن فائل میں جانا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک کمپوننٹ ملے گا جس کا نام ہے آفٹر فائل لسٹ سینچرائز. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے فائلز کو سینچرائز کر لیا ہے، یہاں پر یہ جو فائل لکھی ہوئی ہے فائل لسٹ سینچرائز، یہاں پہ آپ نے فولڈر میں سے امیجز کو سینچرائز کرنا ہے. سینچرائز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سینچرائز لسٹ ہو چکی ہے وہ آپ کو کس چیز میں شو کروانی ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم ایک کمپوننٹ اٹھائیں گے ایلیمنٹ والا. یہاں پہ ہم کالمز کو چینج کر کے ایلیمنٹ کر دیتے ہیں. ایلیمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی امیجز یا آپ کی جتنے بھی فائلز ہیں وہ کمپوننٹس یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں شو ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم فائل لسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو سمپلی ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری فائل جو ہے نا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہاں پر ہم ٹیسٹ میں جائیں گے، اس کو کنیکٹ کیمپین کریں گے. یہاں پر ہم سمپلی کوڈ کو ٹائپ کریں گے. اور یہاں پر ہمارا تھوڑا سا ٹائم لے گا، یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اسکرین کو کنیکٹ ہونے میں. تو یہ دیکھیں فرینڈز، ہماری اسکرین کنیکٹ ہو چکی ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، اب جتنی بھی ہمارے اسٹیٹس تھے، ہم نے جتنی بھی تصویریں ویو کی تھی اسٹیٹس کی، وہ ہماری یہاں پر شو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں اس امیج کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ پرفارم نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں گریڈ ویو کو سلیکٹ کرنا ہے آفٹر پکنگ. اب یہاں پہ غور سے سمجھیے گا، اگر آپ کو یہ لاجک سمجھ میں آ گئی تو آپ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی فائلز ہیں، وہ آپ اپنے طریقے سے اپنے وے میں بنا سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ایک فولڈر سے پرٹیکولر فولڈر یعنی ایک انٹرنل اسٹوریج سے پرٹیکولر فولڈر کو سینچرائز کیا. اس کی ساری امیجز کو ہم نے سینچرائز کر کے ایک گریڈ ویو میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، گریڈ ویو ہم نے ایک لسٹ بنا دی. اب کیا کرنا ہے کہ کسی بھی تصویر کو میں فار ایگزامپل کلک کروں تو وہ کیا کرے، مجھے الگ سے شو کرے. کسی بھی تصویر کو میں سلیکٹ کروں تو وہ مجھے الگ سے شو کرے. دوبارہ سے میں ڈیزائنر میں جاؤں گا اور مجھے امیج کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں سرچ کر دیتا ہوں امیج. یہ مجھے یہاں پر مل گئی امیج. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے میں بلاک میں جاتا ہوں. اب مجھے کیا کرنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں جیسے ہی کسی بھی ایک چیز کو پک کرتا ہوں، یعنی جب میں پک کروں کسی بھی فائل کو یعنی کسی بھی امیج کو، تو گریڈ کیا ہونا چاہیے، ویزیبل ہائیڈ ہونا چاہیے، یعنی ہائیڈ ہونا چاہیے. گریڈ کیا ہونا چاہیے، ہائیڈ ہونا چاہیے، اور امیج کو شو کر دینا چاہیے. اور جب میں بیک کروں تو امیج ہائیڈ ہو جائے اور گریڈ شو ہو جائے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ گریڈ کو ہائیڈ کریں گے. یہاں پر ہم اس کو یہاں پر جیسے ہی اسکرین انیشلائز ہو، امیج کا جو آپشن ہے وہ ہائیڈ ہو جائے. یہاں پہ امیج آلریڈی شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو جو ویزیبل ہے وہ ہم اس کو فالس کر دیں گے. یہاں پر میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور میں اس کو یہاں پر فالس کر دیتا ہوں. جیسے اسکرین انیشلائز ہو تو مجھے امیج ہڈن ہونی چاہیے، یعنی ہڈن شو ہونی چاہیے، ہڈن ہونی چاہیے. اور میں اس کو یہاں پر ایڈ کر دوں گا اور یہاں پر میں ویزیبل کا آپشن سلیکٹ کروں گا اور دوبارہ سے میں اس کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کو میں فالس کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی یہاں پر کیا ہوگا کہ میں نے یہاں پر ایلیمنٹ میں سے جو ہے نا کوئی بھی امیج کو سلیکٹ کیا تو یہاں پر گریڈ کو ہائیڈ ہونا چاہیے اور یہاں پر امیج کو ٹریو ہونا چاہیے، یعنی امیج ٹریو ہو جائے گی. یہاں پر ہم اس کا آپشن جو ہے وہ ٹریو سیٹ کر دیتے ہیں
اور اس کے بعد ہم اس کو ڈپلیکیٹ کر کے امیج کا اٹیم ایڈ کر دیں گے. یہاں پر اس کو ہٹا کے یہاں پر میں ویزیبل کو چینج کر کے پکچر ایڈ کر دیتا ہوں اور پکچر میں اٹیم ایڈ کر دیتا ہوں. یعنی گرڈ کے اندر جو فائل ہم نے سینچرائز کی ہے ایلیمنٹ کے اندر، اور جس ایلیمنٹ کو میں سلیکٹ کروں، یعنی ایلیمنٹ کے اندر جتنے بھی اٹیم ہیں، جس اٹیم کو میں سلیکٹ کروں وہ اٹیم اس پکچر میں شو ہونا چاہیے. یہاں پر اب ہم نے کیا کیا، امیج کو ویزیبل کیا. اب جیسے ہم بیک کریں، یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیک آپشن یوز کرنا ہے. یہاں میں بیک آپشن کو سلیکٹ کروں گا، ان دونوں کو میں کاپی کر کے پیسٹ کر دوں گا، ڈپلیکیٹ کر دوں گا. یہاں پہ ہم نے دونوں ایڈ کر دیے ہیں. اب ہم اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ چینج کرنی پڑیں گی. جب میں بیک کروں تو میری امیج جو ہے وہ فالس ہونی چاہیے اور جو گرڈ ہے وہ ٹری ہونی چاہیے. یہاں پر ہمارا یہ کام ختم ہوا. اب ہم ڈیزائن میں جائیں گے اور امیج کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم اس سیٹ کریں گے. ہم اس کی جو سیٹنگ ہے وہ وڈتھ کو ہم فل کر دیں گے اور ہائٹ کو بھی فل کر دیں گے. اور یہاں سے ہم کیا کریں گے، جو ہم نے کیمپین چلائی تھی ہم کیمپین کو چیک کریں گے. اب میں اس امیج کو سلیکٹ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہماری جو امیج ہے وہ اوپن ہو رہی ہے. جی ہاں دوستو، بالکل یہ دیکھیں ہماری امیج اوپن ہو گئی. اگر میں فار ایگزامپل اب یہاں پر میں بیک کرتا ہوں اس آپشن کو تو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں بالکل بیک ہو گیا. اب ہم اس آپشن کو سلیکٹ کیا تو یہ آپشن بھی آ گیا. اب ہم نے اس امیج کو سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ امیج اوپن ہو گئی. اب ہم بیک کرتے ہیں دوبارہ سے اور پھر ہم اس امیج کو اوپن کرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ بیک کرتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس امیج کو سلیکٹ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم اس کو بیک کر دیتے ہیں. سمپلی آپ کو اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں، آپ ضرور سمجھیں کس طرح. اس طرح آپ اسٹیٹس سیور بھی بنا سکتے ہیں. واٹس ایپ کا اسٹیٹس کس طرح سیو کیا جائے، امیجز کس طرح سیو کی جاتی ہیں، ویڈیو کس طرح سیو کیے جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی ویڈیوز اچھی آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.